السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ ویورز کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ ویورز بہت معذرت خواہ ہیں کہ کچھ نیٹ ورک کی خرابی کے باعث قسط اپلوڈ نہیں ہو پا رہی تھی، لیکن اب انشاءاللہ آپ کو ڈیلی بیسس پر قسط ملا کرے گی۔ ویورز پڑھتے ہیں اپنے ناول دستے بے طلب میں پھول کی تیسری قسط کی جانب۔ میں خودکشی کر لوں گا اگر یہ سب ہوا تو، وہ اویس کے گلے رکھ کر رو دیا تھا۔ اویس ماما سے الجھنے لگا، مگر وہ بھی اس سلسلے میں بابا جان کی حامی تھی۔ وہ منتشر ہوتے ذہن کے ساتھ کچھ سوچنے کی کوشش کرنے لگا، مگر کوئی بھی حل دکھائی نہیں دے رہا تھا سوائے ہتھیار ڈالنے کے۔ 3 روز ہو گئے تھے وہ کمرے سے باہر نہیں نکلا تھا۔ ہر پل زندگی کا مزہ چکھنے والے کو زندگی نے مزہ چکھا دیا تھا۔ قسمت یوں پلٹا کھا سکتی ہے، اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ اپنا آپ اسے اجنبی لگنے لگا تھا۔ کئی بار اس نے سوچا تھا، یہ میں ہوں اویس شاہ، میں جس نے کبھی جذباتیت کو اپنے پاس پھٹکنے نہیں دیا تھا۔ میں کیسے سرنڈر کر گیا؟ کیا فرق پڑ جاتا اگر یہ قربانی میری جگہ حارث دے لیتا؟ کاغذی کارروائی ہی تو تھی۔ کیا کر دیا یہ میں نے؟ کیوں عقل سے کام نہیں لیا میں نے؟ موبائل آف رکھنے کی وجہ سے وہ کسی سے بھی کانٹیکٹ میں نہیں تھا۔ حویلی سے واپسی کے بعد کے دن سے اس نے گھر والوں کا سامنا بھی نہیں کیا تھا۔ کھانے پینے کی اشیاء بھی ہمنا اس کے کمرے میں چھوڑ جاتی تھی۔ کئی بار اس نے اویس کو متوجہ کرنے کی کوشش کی، مگر وہ اس قدر غصے میں تھا کہ بیچاری ڈر کر واپس پلٹ گئی تھی۔ چوتھے روز وہ صبح صبح اپنا بیگ تیار کر کے لاہور جانے کو تیار تھا۔ زرین اس کا موڈ دیکھ کر ہول رہی تھی۔ اسے چھوڑنے گاڑی تک آئیں، تب بھی وہ ان سے مخاطب نہیں ہوا۔ انہوں نے خود ہی اس کی پیشانی چوم کر دعا دی تھی۔ اویس جو ہونا تھا وہ ہو چکا، اب یوں ریئیکٹ کرنے سے کیا فائدہ ہے؟ سمجھو یہی اللہ کی مرضی تھی۔ انہوں نے دبے دبے لفظوں میں اسے ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی تو وہ ابل پڑا۔ یہ سب آپ لوگوں کی مرضی تھی۔ استعمال کیا ہے آپ لوگوں نے مجھے، میری زندگی کے قطعی ذاتی فیصلے پر اپنی ضد کو مسلط کیا ہے۔ آپ نے صرف میری زندگی برباد کرنے کے لیے۔ زندگی میں پہلی بار وہ ماں کے سامنے اس قدر برے طریقے سے بولا تھا۔ اس کی ذہنی کیفیت سے قطع نظر زرین کا دل چاہا اسے ایک تھپڑ مارے، جبکہ وہ بمشکل خود پر ضبط کر پائی تھی کہ صورتحال برداشت سے ہینڈل کی جانے والی تھی۔ شاباش ہے تم پر اویس، اس قدر محبتوں اور نازوں سے پالنے کا یہ صلہ دے رہے ہو تم کہ شادی تمہارا قطعی ذاتی فیصلہ بن گیا ہے۔ ہمارا کوئی حق نہیں رہا تم پر۔ ان کے چبھتے ہوئے لہجے میں تعصب کی جھلک تھی۔ اویس نے کوئی جواب نہیں دیا، سر جھٹک کر خداحافظ کہا اور گاڑی میں بیٹھ گیا۔ بہت فرمانبردار اور محبت کرنے والے بیٹے کا یہ روپ زرین کی آنکھیں نرم کر گیا۔ انہوں نے آیت الکرسی پڑھ کر گیٹ سے باہر نکلتی گاڑی میں مقید اس کے وجود پر پھونکی تھی اور خود کو بہت سنبھال کر یونیورسٹی گیا تھا۔ کیا بات ہے اویس، کچھ آؤٹ آف فارم ہو رہے ہو؟ عامر نے کلاس سے نکلتے ہی اس کی کلاس لینا شروع کر دی تو وہ مسکرا کر اسے دیکھنے لگا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ مطلب یہ ہے کہ اس قدر بیسٹ اور آؤٹ اسٹینڈنگ اسٹوڈنٹ کو سر واسطے اگر بھری کلاس میں غائب دماغی کا طعنہ دے سکتے ہیں تو میں بھی یہ سوال پوچھنے کی جرات کر سکتا ہوں۔ عامر نے بہت تحمل سے طنز کیا تھا۔ ان چاروں میں کوئی بات راز نہیں رہی تھی، مگر اس وقت جانے کیسے اویس انہیں دغا دے گیا تھا۔ وہ کسی قیمت پر بھی اس واقعے کی ہوا انہیں لگنے نہیں دینا چاہتا تھا۔ یار صبح سے سوچ رہا ہوں کہ روما سے کیا کہوں گا، وہ تو جان کھا جائے گی میری۔ اس نے پہلی بار ان کے سامنے روما کا نام لیا تھا، اس لیے وہ تینوں بے حد حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ وہ روما میں اس کی دلچسپی سے واقف تھے، مگر آپس میں اسے ڈسکس نہیں کرتے تھے۔ بہت جلد اویس کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ بھوک لگ رہی ہے یار، کینٹین چلو جلدی سے۔ اس نے شور مچا کر ان کا دھیان بٹانے کی کوشش کی تو وہ واقعی اس میں کامیاب ہو گیا تھا۔ آج کا بل میرے ذمے ہے۔ اویس نے دریا دلی دکھائی تو عدنان نے ناک پر اینک جماتے ہوئے گراہ لگائی۔ کیوں، آج کیا تمہاری دعوت ولیمہ ہے؟ اویس کے اندر لحظہ بھر کو گڑبڑ سی مچی تھی، مگر اگلے ہی پل اس نے خود کو سنبھال لیا تھا۔ خود کو اتنی آسانی سے ظاہر کرنے والا تو وہ بھی نہیں تھا۔ اگر زبان بند کر کے کینٹین نہ پہنچے تو یہ تمہاری دعوت سوئم بھی ہو سکتی ہے۔ اویس کے لہجے کے ساتھ ساتھ دھمکی بھی خوفناک تھی۔ وہ تینوں خاموشی سے اس کے ساتھ چل دیے۔ کوریڈور سے نکلتے ہی سامنے سے آتی روما پر پہلی نظر عامر کی پڑی۔ وہ بڑبڑایا، اب ہوگا ہمارا بجٹ خراب۔ عدنان اور نجم کے متوجہ ہونے تک اویس بھی اسے دیکھ چکا تھا۔ روما کے قریب آنے سے پہلے ہی اس نے والیٹ میں سے روپے نکال کر عامر کو تھما دیے۔ کہیں ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے،
تم میں سے کسی کو۔ وہ ان سے الگ ہو کر روما کی طرف بڑھ گیا۔ وہ اس سے سخت خفا تھی۔ کتنی ہی دیر تک وہ اس سے سخت سناتی رہی اور وہ بالکل خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ اب تم کچھ پھوٹو گے بھی یا میں ہی بکواس کرتی رہوں گی؟ اویس کی خاموشی اسے چڑھا گئی تھی۔ وہ ہنسنے لگا۔ اور میں خواہ اتنے غور سے سن رہا تھا، پہلے بتا دیتی کہ یہ سب بکواس تھی۔ بہت برے ہو تم اویس شاہ۔ وہ وہیں گھاس پر بیٹھتے ہوئے خفگی سے بولی تو گہری سانس لیتا اس کے مقابل بیٹھ گیا۔ پھر اس کے چہرے پر نظریں دوڑاتے ہوئے لہجے میں بولا، میں واقعی بہت برا ہوں رومی، ناراضی تمہارا حق ہے۔ ہیں؟ روما کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ اٹس یو امیزنگ اویس شاہ۔ زیادہ پھیلو مت، اتنے دنوں تم سے دور رہا ہوں اس لیے کچھ زیادہ ہی اچھی لگ رہی ہو، وہ آرام سے بولا تو روما نے کتاب اٹھا کر اسے دے ماری۔ خوش کرنے والے جملے میں بھی دل جلانے کا بندوبست ضرور کرتے ہو تم۔ کس قدر شوق ہے تمہیں اپنی تعریفیں کروانے کا، وہی عورت کی ازلی کمزوری۔ اویس نے اس کا مذاق اڑایا تو وہ تیکھی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بڑے ناز سے بولی، کیا میں تمہیں تعریفیں کرنے کے قابل لگتی نہیں ہوں؟ سرما کی دھوپ میں دمکتا روپ اویس کے دل میں سکون بن کر اترنے لگا تھا۔ اسکن کلر گرم سوٹ پر براؤن جرسی پہنے، شانوں پر لہراتے سیاہ بالوں کے ساتھ وہ بہت اچھی اور فریش لگ رہی تھی۔ کیا سوچ رہے ہو؟ روما نے اس کی خاموشی اور جامد نظروں سے اکتا کر اس کی آنکھوں کے آگے ہاتھ لہرایا تو وہ مسکرا کر بولا، میں تمہاری تعریف کے بارے میں سوچ رہا تھا، مگر کچھ ایسا ہے ہی نہیں جس کی تعریف کی جا سکے۔ اس کے الفاظ روما کو دانت پیسنے پر مجبور کر گئے۔ جی تو چاہتا ہے اویس شاہ کہ تمہیں 2 نمبر والی بس پر بٹھا کر سیدھا گدو بندر روانہ کر دوں۔ اس کے الفاظ پر وہ بے ساختہ ہنس دیا تھا۔ اور تمہیں ذرا بھی شرم نہیں آتی کہ میں اتنا زیادہ فاصلہ طے کر کے انگلش ڈپارٹمنٹ سے یہاں آئی ہوں تم سے ملنے؟ وہ یاد آنے پر اس سے جھگڑنے لگی تو اویس نے اسے درمیان میں ہی ٹوک دیا، مائنڈ یور رومالی، ملنے تم مجھ سے آئی ہو، شرم تمہیں آنی چاہیے نہ کہ مجھے۔ اویس، وہ اس کی شرارت پر چلا اٹھی تھی۔ وہ ہنسنے لگا، اب بتاؤ اتنے دن کیوں لگا دیے وہاں؟ وہ خفا سے انداز میں اسے دیکھتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ یکلخت ہی گزرے دنوں کی اذیت اس کے دل و ذہن کو جکڑ گئی۔ سامنے بیٹھی روما اسے خود سے بہت دور جاتی محسوس ہوئی۔ اور تمہارا وہ بیہودہ موبائل مجھے اپنی سوتن لگنے لگا ہے، مجال ہے جو تم سے رابطہ ہونے دے۔ اسے بیچ کر چنے کیوں نہیں کھا لیتے تم؟ بس یوں ہی کچھ دن لگ گئے وہاں۔ تم اسٹڈیز کا سناؤ، کیسی چل رہی ہیں؟ وہ فی الفور اس اذیت کے احساس سے نکلنا چاہتا تھا، اس لیے بات بدل گیا۔ روما اسے گھورتے ہوئے اس کی بات کا جواب دینے لگی تھی۔ اس روز رات سونے سے پہلے کتنی ہی دیر وہ اس مسئلے پر سوچ بچار کرتا رہا تھا کہ اسے یہ سب روما کو بتانا چاہیے یا نہیں۔ میں بابا جان سے بات کروں گا، اس کاغذی رشتے کو بھی اب ختم ہو جانا چاہیے، تب میں روما کو اصل بات بتا دوں گا، اور پھر ابھی بتانے سے حاصل ہی کیا ہوگا سوائے ٹینشن کے۔ تمام مسئلے پر اچھی طرح سوچ بچار کرنے کے بعد وہ بہت مطمئن ہو گیا تھا۔ شہر گل سے اس کا محض کاغذی رشتہ تھا جو جب جی چاہے توڑا جا سکتا تھا۔ اس سے ظاہر تھا کہ روما کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اس بار اس نے گھر فون کیا تو زرین سے بات ہوئی تھی۔ بس ماما، اب بہت ہو گیا، آپ لوگ اسے وہاں سے نکالنا چاہتے تھے، اب وہ بالکل محفوظ ہے، اس کھیل کو بھی ختم ہو جانا چاہیے۔ اس کے صفا چٹ انداز پر زرین حقدق رہ گئی تھی، پھر خود کو سنبھال کر رسان سے بولی، اتنی جلد بازی مت کرو ویس، اپنے تایا جان کی خصلت کا تو تمہیں پتہ ہی ہے، اتنی جلدی پیچھا نہیں چھوڑیں گے وہ۔ ابھی تو ہر چوتھے روز کوئی نہ کوئی آیا رہتا ہے حویلی سے، وہ لوگ پوری خبر رکھے ہوئے ہیں۔ وہ دانت پر دانت جماتے پہلے تو سنتا رہا، پھر جھنجھلا کر بولا، تو میں کب تک یہ مصیبت سر پر ڈالے رکھوں گا؟ انجوائے یور لائف بیٹا۔ تمہیں وہ کیا کہتی ہے؟ وہ بیچاری تو یہاں آ کر اتنی خوش ہے جیسے اسے نئی زندگی ملی ہو۔ تم اپنی اسٹڈیز پر دھیان دو، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اب کیا خاک ٹھیک ہوگا، ہر وقت ٹینشن رہنے لگی ہے مجھے۔ وہ بیزار ہو رہا تھا۔ اب نیکی کی ہے تو اسے یوں بیزاری دکھا کر ضائع تو مت کرو۔ زرین کے اسے فوراً ٹوک دینے پر وہ جل کر رہ گیا۔ میں نے کوئی نیکی نہیں کی، بس اپنے بھائی کی محبت میں مار کھا گیا تھا۔ اب سوچتا ہوں تو خیال آتا ہے ناحق یہ قدم اٹھایا، یہی سارا معاملہ حارث کے ذریعے بھی سلجھ سکتا تھا۔ بہرحال اب تھوڑا سا صبر اور کر لو، میں نہیں چاہتی کہ تمہاری جلد بازی تمہارے بابا جان کو کوئی نقصان پہنچائے۔ حویلی والوں کے ہاتھ بہت لمبے ہیں، یقیناً تم بھی ایسا نہیں چاہو گے۔ زرین نے اسے ایک نئی فکر میں ڈال دیا تھا اور وہ بے بس ہو کر رہ گیا۔
تھوڑی دیر پہلے ہی عدنان، نجم اور عامر گئے تھے کھانے کے جھوٹے برتن سنک میں رکھ کر۔ جب تک وہ دروازے تک پہنچا تو تیسری بار ڈور بیل بج چکی تھی۔ صبر کرو بھائی، جھنجھلا کر کہتے ہوئے اس نے لاک دباتے ہوئے نوب گھمائی تو دروازہ کھلنے کے ساتھ ہی بابا جان کی صورت دکھائی دی۔ وہ ایک نظر انہیں دیکھنے کے بعد خاموشی سے پیچھے ہٹ گیا۔ وہ خود اندر نہیں آئے بلکہ سائڈ میں ہو کر غلام محمد کو اندر داخل ہونے کا راستہ دیا، جس کے ہاتھ میں ایک سوٹ کیس اور دوسرے ہاتھ شانے پر ایک بیگ لٹک رہا تھا۔ وہ قدرے حیران ہوا، مگر بابا کے ساتھ اندر داخل ہونے والے سیاہ چادر میں ملبوس نسوانی وجود نے اسے شاک کر دیا تھا۔ وہ بے یقینی سے بابا جان کو دیکھنے لگا۔ بابا جان کے اشارے پر شہرگل اندر بیڈ روم میں چلی گئی تھی۔ اس کے تاثرات نقاب کی وجہ سے اویس دیکھ نہیں سکا تھا، دوسرے وہ اس قدر بے یقینی کے حصار میں تھا کہ اسے کسی اور طرف توجہ دینے کی فرصت ہی نہیں رہی تھی۔ غلام رسول، یہ سامان رکھ دو اور تم نیچے جا کر گاڑی میں بیٹھو، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ غلام رسول نے بابا جان کے کہے پر فی الفور عمل کیا تھا۔ یہ سب کیا ہے بابا جان؟ اس کے تمام حواس یکلخت ہی بیدار ہوئے تھے، آگہی کے در واں ہونے لگے تھے۔ یہ کیا ہے؟ ذرا سکون سے بیٹھنے تو دو۔ وہ بہت پرسکون تھے، مگر اویس کے ذہن کی تنابیں کھنچی ہوئی تھیں۔ شہرگل کا بابا کے ساتھ یہاں آنا ایک ہی بات ظاہر کرتا تھا۔ بابا جان، آپ اسے یہاں کیوں لائے ہیں؟ اس نے بہت ضبط سے پوچھا، پھر بھی اس کی آنکھوں میں اترتی سرخی ان سے چھپی نہیں رہ سکی تھی۔ صوفے میں دھنس کر وہ رسان سے بولے، کیا میں اپنے فعل کا تمہارے آگے جواب دہ ہوں؟ اویس نے لب بیچے اور بازو سینے پر لپیٹ لیے۔ ٹینشن اس کے ہر انداز سے ظاہر تھی، مگر انہیں تو جیسے اس کی پرواہ ہی نہیں تھی۔ گل آگے پڑھنا چاہتی ہے، انہوں نے بہت اطمینان سے بات شروع کی، تو وہ یہاں ہاسٹل میں رہنے کو بھی تیار تھی، لیکن مجھے پسند نہیں۔ جب ایک سہولت موجود ہے تو ٹینشن لینے کا کیا مطلب ہے؟ یہ اویس کی برداشت کی آخری حد تھی۔ وہ چیخ کر رہ گیا، اٹس انف بابا جان! کیا آپ نے قسم کھا لی ہے کہ صرف میری ہی ٹینشن بڑھائیں گے؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ ان کی تیوریوں پر بل پڑ گئے، مگر اویس اس وقت قطعاً جذباتیت کے موڈ میں نہیں تھا۔ بابا، آپ اسے یہاں سے لے جائیں، میں کسی قیمت پر بھی اسے یہاں رکھنے کو تیار نہیں ہوں۔ آپ جو چاہتے تھے وہ ہو چکا ہے، اب اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اس نے لگی لپٹی رکھے بغیر بہت تلخی سے کہا تو ان کی آنکھوں میں حیرت اور غصے کے ملے جلے تاثرات اتر آئے۔ اپنی جگہ سے اٹھ کر وہ اس کے مقابل آ کھڑے ہوئے۔ یہ مت بھولو کہ وہ تمہاری بیوی ہے۔ ان کے جتانے والے انداز نے اس کی رگوں میں شرارے دوڑا دیے۔ اسے اپنی کنپٹیاں سلگتی محسوس ہونے لگی تھیں۔ وہ فقط مجبوری تھی بابا جان، بقول آپ کے فقط ایک کاغذی کارروائی۔ پھر اب آپ مجھے کیا یاد دلانا چاہتے ہیں؟ مجبوری تھی، اب تو نہیں ہے تم، لیکن نارمل لائف گزار سکتے ہو۔ ان کے لب و لہجے کے سکون نے اس کے دماغ کی نسوں کو الاسٹک کی طرح کھینچ دیا تھا۔ مجھے جو کرنا ہے وہ میں اچھی طرح جانتا ہوں، مگر آپ جو چاہ رہے ہیں وہ ممکن نہیں ہے۔ اس کے لب و لہجے اور اٹل و ہٹیلے انداز نے بابا جان پر اس کی ذہنی اور جذباتی کیفیت پوری طرح آشکار کر دی تھی۔ یکلخت ہی انہوں نے ٹریک بدلا۔ وہ ایک کاغذی کارروائی ہی صحیح اویس، لیکن اب اسے یوں بیچ مجدار میں بھی تو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ کیا فائدہ ہوگا اس قدر بولڈ اسٹیپ کا؟ تو اب کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ اس کا انداز اب بھی بہت لاتعلق اور سرد سا تھا۔ انہوں نے مصالحانہ انداز میں کہا، میں چاہتا ہوں کہ وہ مزید تعلیم حاصل کرے تاکہ کل کو اپنے مستقبل میں اپنا آپ سہارا بن سکے۔ ابھی تمہارا پورا سال باقی ہے، تب تک تو تم اسے سپورٹ کر سکتے ہو، مگر آپ بھی تو اسے سپورٹ کر سکتے ہیں۔ وہ چپتے ہوئے لہجے میں بولا تو انہوں نے بہت ضبط سے کہا، میں تو اسے سپورٹ کر رہا ہوں، یوں تنہا تو نہیں چھوڑ سکتا اسے۔ مگر آپ میرے کندھوں پر رکھ کر بندوق کیوں چلا رہے ہیں؟ وہ کسی ہاسٹل میں بھی رہ سکتی ہے۔ ایسی باتیں مت کرو ویس کہ مجھے اپنی تربیت پر افسوس ہونے لگے۔ میں اسے یہاں اس لیے لایا تھا کہ تم پر مجھے مان تھا کہ تم اس کے سامنے میرا کبھی سر نیچا نہیں ہونے دو گے۔ وہ تلخی سے بولے تو اسے اپنا چہرہ تمتماتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ اس کی روما کے ساتھ کمٹمنٹ ہے، اس کے باوجود شہرگل کو اس پر مسلط کرنے پر مصر تھے۔ یہ بھی نہیں سوچ رہے تھے کہ مستقبل میں یہ بات شہرگل کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتی ہے۔ ظاہر ہے اب وہ ہر کسی کو تو کاغذی کارروائی والی کہانی نہیں سنا سکتے تھے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، پہلے بھی میں نے صرف آپ کی زبان کا پاس رکھا تھا۔ وہ قدرے ناراضگی سے گویا ہوا تو انہوں نے اس کے شانوں پر محبت بھرا دباؤ ڈالتے ہوئے مسکرا کر کہا، میں یوں ہی تو تم پر فخر نہیں کرتا، ہم ہمیشہ سے دوست رہے ہیں اور دوستوں میں ایک دوسرے کا مان رکھنا تو دوستی کا فخر کہلاتا ہے۔
اس کو ان کے لہجے کی سرخوشی اور بے حد مان کمزور کرنے لگا۔ بہت سے احتجاجی الفاظ اندر سر پٹکنے لگے تھے، لیکن بابا جان، اس کا یہاں رہنا مستقبل میں ہم دونوں کے لیے ہی پرابلم بن سکتا ہے۔ بہت مجبور ہو کر اس نے بمشکل اپنی الجھن کے الفاظ کو جامہ پہنایا۔ بیٹا، محبت وہاں ہوتی ہے جہاں اعتماد ہو، اینڈ آئی ہوپ کہ روما کو تم سے محبت ہی نہیں بلکہ تم پر اعتماد بھی ہے۔ ان کے معنی خیز انداز میں کہنے پر وہ خاموش ہو گیا۔ کہنے کو تو اس کے پاس بھی بہت کچھ تھا، وہ ہر دھرمی اور بدتمیزی سے ان کو صاف انکار بھی کر سکتا تھا، مگر اب جب کہ ایک بولڈ اسٹیپ لے ہی لیا تھا تو وہ کسی ناکامی کا الزام اپنے سر نہیں لے سکتا تھا۔ ابھی تو فی الحال اسے خاموشی میں ہی عافیت دکھائی دے رہی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ اگلے چند روز میں وہ پرسکون ہو کر اچھی طرح سوچنے کے بعد کوئی فیصلہ کر لے گا، جو اسے یقین تھا کہ شہر گل کو ہاسٹل بھیجنے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا۔ روما نے اسے عقبی لان میں جا لیا۔ ایسا کیا کر بیٹھے ہو اویس شاہ کہ یوں چھپنا پڑ رہا ہے تمہیں؟ اس کے طنز سے بھرپور انداز نے اویس کو محتاط کر دیا تھا۔ فائل اور بیگ رکھے ہوئے وہ گھٹنے ٹیک کر اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ میں ابھی بس وہیں آ رہا تھا۔ اس نے روما کی خونخوار نظروں سے متاثر ہوتے ہوئے صفائی پیش کی تو وہ اسی انداز میں بولی، مجھے تو لگ رہا ہے تمہارا انگلش ڈپارٹمنٹ میں کسی سے پردہ چل رہا ہے۔ شٹ اپ، 2 روز سے تم خود چھٹی پر تھیں۔ اویس نے اسے گھورا تو وہ جتانے والے انداز میں بولی، اور تم پچھلے 2 روز ہی سے اپنی کلاس لینے بھی نہیں گئے ہو۔ اب تم یہ مت سوچنا کہ میں کہوں گا تمہاری غیر موجودگی کی وجہ سے ڈپارٹمنٹ کاٹ کھانے کو دوڑتا تھا۔ میرا موڈ نہیں ہو رہا تھا، اویس نے فوراً کہا تو روما نے اس کے بازو پر ہاتھ مارتے ہوئے اسے خشمگین نظروں سے دیکھا۔ اور یہ تمہاری کزن کا کیا چکر ہے؟ اس کا یہ سوال اس قدر اچانک تھا کہ اویس گڑبڑا گیا۔ واٹ کزن؟ وہی تو میں پوچھ رہی ہوں۔ روما کا انداز بدستور وہی تھا۔ اویس نے فوراً خود کو سنبھالا۔ ہاں، میری ایک کزن ہے اس نے بھی انگلش ڈپارٹمنٹ میں ایڈمیشن لے لیا ہے پریویس میں، اس نے بے حد سرسری انداز اپناتے ہوئے مختصراً بتایا۔ ابھی میں نے اسے دیکھا تو نہیں، لیکن ردا اس کی بہت تعریف کر رہی تھی۔ روما کے انداز میں ایسا کچھ تھا کہ اویس اس نے گھور کر اسے دیکھا۔ تو پھر یہ کہ تم اس سے میری دوستی کراؤ، وہ دھونس بھرے انداز میں بولی تو وہ اندر ہی اندر کرا کر رہ گیا۔ پھر سختی سے بولا، تم اس سے کبھی بات نہیں کرو گی؟ دوستی تو دور کی بات ہے، کیا مطلب ہے اس پابندی کا؟ وہ تحیر سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں نہیں چاہتا کہ تمہارا ذکر میرے گھر میں ہونے سے پہلے میری فیملی میں بھی ہونے لگے، اور یوں بھی وہ اور ٹائپ کی لڑکی ہے، بیک ورڈ سی، تمہاری ٹائپ کی نہیں ہے۔ اویس نے جو ذہن میں آیا کہہ دیا۔ روما نے گہری سانس لے کر شانے جھٹکے۔ کیا میں ایز اے فرینڈ بھی اس سے نہیں مل سکتی؟ مجھے اچھا نہیں لگے گا رومی، میری اس سے کوئی فرینڈ شپ نہیں ہے۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس موضوع پر گفتگو کرنے پر مجبور تھا، مگر وہ یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ روما جا کر شہر گل سے دوستی بڑھائے۔ وہ ابھی تک یہ نہیں طے کر پایا تھا کہ روما کو اصلیت سے کس طرح آگاہ کرے، اس لیے یہ پیش قدمی ضروری تھی کہ اسے شہر گل سے دور ہی رکھا جائے۔ پھر بھی اویس، مجھے اس کے ذریعے تمہاری فیملی کو جاننے میں ہیلپ ملے گی۔ اویس نے ناگواری سے دیکھا۔ یہ کام تم میرے ذریعے بہترین طریقے سے کر سکتی ہو، اور بائی دی وے تم مزید کیا جاننا چاہتی ہو؟ بس اب جلنا کوڑنا شروع کر دو۔ روما نے منہ پھلا لیا تھا۔ تمام تر ذہنی پراگندگی کے باوجود اویس کو اپنا موڈ ٹھیک کرنا پڑا۔ اور یہ کام میں ہمیشہ تمہارے طفیل کرتا ہوں۔ اچھا یہ بتا دو کہ وہ تمہاری کس رشتے سے کزن ہے، کہاں رہتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ روما کے سوالات غیر متوقع نہیں تھے، پھر بھی اویس نے بہت سوچ کر جواب دیا تھا۔ میرا تایا ذات ہے، لڑ جھگڑ کر آگے پڑھ رہی ہے یا ہاسٹل میں رہتی ہے، بہت روڈ سی ہے، اور چونکہ تایا جان کے ساتھ ہمارے فیملی ٹرمز کوئی بہت اچھے نہیں ہیں، اس لیے میری ہائی ہیلو بھی واجبی سی ہے۔ یعنی یہ تمہارا فائنل فیصلہ ہے کہ میں اس سے دور ہی رہوں؟ بالکل، اویس نے فی الفور تائیدی انداز میں کہا۔ میں کوئی بدمزگی نہیں چاہتا، کوئی تمہاری رسپیکٹ نہ کرے، مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوگا۔ اوکے جناب، جیسے آپ کی مرضی۔ اس کے الفاظ نے پل بھر میں روما کو پھول کی مانند کھلا دیا تھا۔ اس کے کھلے کھلے انداز کو دیکھ کر اویس کو اپنے دھوکے اور غلط بیانی پر ندامت ہونے لگی، اور اسی ندامت کو کم کرنے کے لیے وہ بہت فریش انداز میں بولا، اور میں تمہاری اس فرمانبرداری پر تمہیں ایک بہت اچھی آفر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کیا؟ روما نے استفہامی انداز میں اس کی طرف دیکھا تو وہ لحظہ بھر کے توقف کے بعد ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ گویا ہوا، کسی دن میرے گھر آؤ، میرے کمرے میں بیٹھو اور ہر ایک شے کو دیکھو۔
بک شیلف میں پڑی ہوئی کتابیں اور ڈائریاں، میز پر رکھی ہوئی تصویریں اور گلدان میں مرجھائے ہوئے پھول تمہیں بتائیں گی۔ دراز میں موجود کیسٹیں، دیواروں پر لگے کارڈ تم پر عیاں کریں گے کہ کیسے میرے ارمانوں نے تمہارے خواب دیکھیں۔ اگر ہو سکے تو کسی دن میرے گھر آؤ۔ وہ خاموش ہوا تو روما کے ہونٹوں پر بہت محظوظ مسکراہٹ پھیلی تھی۔ آفر ایکسیپٹڈ۔ کون سی؟ بھائی اب تو تمہارے گھر آ کر دیکھنا ہی پڑے گا کہ کیا صورتحال ہے۔ اس کی بات پر اویس اپنی گردن سہلا کر رہ گیا۔ یک لک ہی گھر کا ماحول یاد آ گیا، جہاں ایک وارڈ روم میں اب اویس کے ساتھ شہر گل کے کپڑے بھی لٹکے ہوئے تھے اور بک شیلف میں اس کی کتابیں بھی پڑی تھیں۔ بمشکل ہونٹوں پر مسکراہٹ سجاتے ہوئے اس نے ذہن سے سب کچھ جھٹک کر خود کو روما کی طرف متوجہ کیا تھا۔ وہ کرخت تاثرات لیے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ شہر گل نے اسکارف ٹھیک کرتے ہوئے کن آنکھوں سے اس کے تاثرات نوٹ کیے تھے۔ اب وہ چاہے اس سے لاکھ لاپرواہی برتتا، بات نہ کرتا، مگر یونیورسٹی پک اینڈ ڈراپ کی ڈیوٹیز کو مجبوری ہی صحیح مگر ادا کرنی پڑتی تھی۔ مگر ان دونوں مواقع پر وہ حد درجے بیزار اور کوفت کا شکار دکھائی دیتا تھا۔ تمہیں چاہیے کہ تم پوائنٹ کے ذریعے آیا جایا کرو۔ میں ہر وقت تو فارغ نہیں رہتا اور نہ ہی میرے پاس فالتو ٹائم ہے۔ اس کے لہجے میں بہت سرد مہری تھی۔ جی، وہ بہت آہستہ سے بولی تو اویس نے لہجہ بھر کو لب بیچے، پھر اسی انداز میں بولا، یونیورسٹی میں تمہیں کسی کے ساتھ دوستی کرنے کی یا زیادہ فرینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جی، اس کا دل بھر آیا تو اس نے چہرہ جھکا کر اپنے ہاتھوں پر نظریں جما لیں۔ اس شخص کا احسان اس قدر بڑا تھا کہ وہ چاہے اب باقی ساری زندگی اسے اپنے قدموں میں بھی رکھتا تو وہ باخوشی رہنے کو تیار تھی۔ اپنے احسان کے بدلے میں وہ جو کچھ کر رہا تھا، جو کچھ چاہ رہا تھا، وہ تو بہت معمولی باتیں تھیں۔ میں نہیں چاہتا کہ کوئی تمہارے متعلق بات کرے اور فیوچر میں ہم دونوں میں سے کسی کو کوئی پرابلم ہو، وہ کہہ رہا تھا۔ شہر گل نے بہت ہمت سے جواب دیا تو اس کا انداز تسلی آمیز تھا۔ میں اس بات کا بہت خیال رکھتی ہوں، کسی کے ساتھ بات نہیں کرتی۔ قدرے توقف کے بعد وہ اسی اکتائے ہوئے انداز میں بولا، تمہیں پتہ نہیں کیا سوجھی ہے آگے پڑھنے کی۔ حویلی سے نکل تو آئی ہو تم، ایک نئی لائف سٹارٹ کر سکتی ہو۔ میں نے چچا جان سے کہا تھا، لیکن ان کا خیال ہے کہ مجھے مزید پڑھنا چاہیے۔ وہ دبے لہجے میں بولی تو وہ سلگ اٹھا، کیا تیر مار لو گی آگے پڑھ کر؟ وہ خجل سی انگلیاں مسلنے لگی۔ اگر آپ کو اچھا نہیں لگتا تو میں چھوڑ دیتی ہوں، میری پسند کا کیا سوال ہے اس میں؟ اس کے لہجے میں تیزی اور سرد مہری آ گئی تھی۔ اس کے انداز پر وہ سراسیمہ سی ہو کر خاموش ہو گئی، جبکہ وہ جھٹکوں سے گیر بدلتا اپنا سارا غصہ اتار رہا تھا۔ یہ ٹھیک ہے کہ شکل و صورت کے ساتھ ساتھ اللہ نے آپ کو ذہانت سے بھی دل کھول کر نوازا ہے، مگر اتنے برے تو ہم بھی نہیں ہیں یار کہ دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی۔ زباریہ کا انداز شکوے سے پر تھا۔ یہ لڑکی یونیورسٹی کے دوسرے دن سے ہی اس کے ساتھ دوستی کے چکر میں تھی، مگر اویس کی ہدایات کے پیش نظر وہ کسی سے بھی بات نہیں کرتی تھی۔ لیکن زباریہ کی موہنی صورت اور دلکش انداز گفتگو اسے اندر ہی اندر اس قدر بد تہذیبی پر شرمسار کرنے لگا۔ ایکچولی میں اتنی جلدی مکس اپ نہیں ہو سکتی اس لیے، مگر میں بہت جلد مکس اپ ہو جاتی ہوں، اس لیے تمہیں مجھ سے دوستی ضرور کرنا چاہیے۔ زباریہ کے انداز میں اپنائیت بھری دوستی وہ چاہتے ہوئے بھی اسے نظر انداز نہیں کر پا رہی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ تمہیں میری کمپنی اچھی نہ لگے، وہ پھیکے سے لہجے میں بولی تو زباریہ نے مسکرا کر اسے دیکھا، اور مجھے 100% یقین ہے کہ تمہارا یہ خیال غلط ہے۔ ساتھ ہی اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ آئی ایم زباریہ مسعود، شہر گل۔ اس نے آہستگی سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا۔ تھینک گاڈ، ورنہ میرا آدھے سے زیادہ وقت تو عامر کو کوستے ہوئے گزرتا تھا۔ اسی کے کہنے پر آ کر میں نے ایڈمیشن لیا ہے، وہ جو بہت جوشیلے انداز میں اسے بتانے لگی۔ اتنے دنوں تک سب سے الگ تھلگ اور چپ چاپ رہنے کے بعد اب شہر گل کے کانوں کو اس کی آواز اور انداز بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اس واقعے کے بعد اس کا ذہنی سکون تباہ ہو کر رہ گیا تھا۔ ٹن پیک سے فانٹا کے گھونٹ بھرتا وہ کمرے میں ٹہلنے لگا۔ مگر میں کیوں اس قدر ٹینشن لے رہا ہوں؟ نہ تو ہم دونوں میں کوئی تعلق ہے، نہ ہی کاغذی کارروائی کے علاوہ کوئی رشتہ۔ یہ ٹھیک ہے کہ میں نے یہ سارا قصہ رومی سے چھپایا ہے، مگر اس میں ایسا کچھ غلط تو نہیں۔ خواہ سے پریشان کرنے سے فائدہ، جب یہ سب ختم ہو جائے گا تو رومی کو بھی بتا دوں گا۔ ویسے بھی ساری بات اعتماد کی ہوتی ہے۔ رومی مجھے اچھی طرح جانتی ہے، میں اس کے علاوہ کسی اور کا نہیں ہو سکتا، اور پھر ہے بھی کیا میرے اور شہر گل کے درمیان؟ فقط ایک سمجھوتا، ایک بے گناہ لڑکی کی سیکیورٹی اور پروٹیکشن کے لیے اٹھایا گیا ایک قدم۔
یقیناً رومی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا، اور جب ایک ذمہ داری سر لے ہی لی ہے تو اس جھنجھلاہٹ اور بیزاری کا انجام صرف اور صرف ذہنی اذیت ہے اور کچھ نہیں۔ کیا فائدہ اس قدر سر پر سوار کرنے کا؟ اب تو فقط جلد سے جلد اس سب کے ختم ہونے کا انتظار کرنا ہے۔ موقع دے کر رومی کو بھی بتا دوں گا۔ بہت سا سوچنے اور کچھ فیصلہ کرنے کے بعد خود کو ریلیکس محسوس کرتے ہوئے اویس کو حقیقتاً خوشی ہوئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ بے اختیاری کچن سے نکلتی شہر گل کو مخاطب کر بیٹھا تھا۔ بات سنو، اس نے پکارا تو چائے کی چھلکتے مگ کو شہر گل نے بمشکل قابو کیا تھا۔ اتنے دنوں کی سرد جنگ کے بعد یہ پہلے دو لفظ وہ خود سے بولا تھا۔ شہر گل کے تاثرات دیکھ کر وہ بھی سنبھلا تھا۔ یونیورسٹی میں کوئی پرابلم تو نہیں؟ اویس کا لہجہ بہت سپاٹ اور کسی بھی جذبے سے عاری تھا، مگر شہر گل کے لیے تو گویا خوشیوں کا خزانہ کھل گیا تھا کہ اس کا مخاطب ہونا ہی بہت بڑی بات تھی۔ جی نہیں، وہ کہہ کر وہیں کھڑی رہی کہ شاید وہ مزید بات کرے، لیکن وہ سر ہلاتا بیڈ روم میں چلا گیا تو وہ وہیں صوفے میں دھنس گئی۔ اویس کے لیے اس کے دل میں بہت عزت تھی، وہ اسے بہت اچھا، بہت عظیم لگتا تھا۔ اس نے ایک لڑکی کو زندہ درگو ہونے سے بچا لیا تھا، اسے جینے کے لیے ایک نئی دنیا دی تھی جہاں اسے حال کا غم نہیں تھا اور نہ ہی آنے والے وقت کا خوف ستاتا تھا۔ چائے پیتے ہوئے مسلسل اسی کے متعلق سوچ رہی تھی۔ ہمنا نے اسے بتایا تھا کہ وہ کسی لڑکی کو پسند کرتا ہے اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ اس کے باوجود اس نے شہر گل کے لیے اتنی بڑی قربانی دی تھی۔ خدا کرے اویس شاہ زمانے بھر کی خوشیاں تمہارا نصیب بنے، تم اس مقام پر پہنچو جو تم سوچتے ہو۔ اس کے ہونٹوں پر مدھم سی مسکراہٹ اور آنکھوں میں نمی چمک اٹھی تھی۔ ویورز، آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں کل اس ناول کی 34 قسط کے ساتھ۔ جب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں گا۔ اللہ حافظ۔